अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गौहर ताजब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मज़ा। नाज़रीन, कहते हैं कि पुराने ज़माने में एक इलाके में चोरी हुई, चोर का पता नहीं लग रहा था और इलाके का हाकिम और क़ाज़ी बहुत ज़्यादा समझदार आदमी था। तो उसने तमाम मशकूक अफराद को एक जगह पे इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सबसे कहा कि देखें, मुझे बता दें कि चोरी किसने की है, वरना मुझे चोर की दाढ़ी में तिनका नज़र आ रहा है। अब जैसे ही उसने ये लफ्ज़ कहा तो जो चोर था उसने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा और उसने तिनका ढूंढना शुरू कर दिया और उसी वक्त चोर का पता चल गया कि चोर कौन है। नाज़रीन, यही कुछ हुआ जब मौलाना तारक जमील साहब ने एक आम सी जर्नल सी बात कर दी कि पूरी दुनिया बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर झूठ बहुत ज़्यादा बोला जाता है और अक्सर मीडिया के लोग झूठ बोलते हैं। तो उस पर हमारे कुछ मीडिया एंकर पर्सन ऐसे सीखो पा हुए, बल्कि उन्होंने तारक जमील साहब को बाकायदा लाइव लेके अपनी जो सफाइयाँ थी वो लेनी शुरू कर दी कि कहीं हम तो वो नहीं, कहीं हम तो नहीं झूठे जर्नलिस्ट। इसमें जनाब हामिद मीर साहब तो हद ही क्रॉस कर गए और उसके ऊपर कई जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने आके मौलाना तारक जमील साहब का दिफा भी किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिस तरह के मुबशर लुकमान है, मुबशर लुकमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी को शक है कि मीडिया झूठ नहीं बोलता तो वो मेरे साथ आके बात करे और मैं जनाब उनको बताता हूँ कि झूठ कहाँ पर बोला जाता है। जावेद चौधरी ने स्पेशली मौलाना तारक जमील साहब को लाइव लिया और उनसे कुछ बातें की। चलते हैं, देखते हैं कि उन्होंने ऐसी कौन सी बातें की, अपनी कौन सी सफाई उनसे ली और अपने बारे में क्या क्या उनसे पूछा। मौलाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि झूठ इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि झूठ सबसे बड़ी बुराई है, बल्कि बुराइयों की माँ है। और अगर इस माँ को मार दिया जाए तो सारी बुराइयां खत्म हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि सारा मीडिया झूठा है, इसमें लोगों को बड़ी तकलीफ है। लोग ये समझते हैं, बल्कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी ये समझती है कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था। क्यों? लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ये जो आपने कह दिया ना कि बड़ा पूरा मीडिया झूठ बोलता है, इस पे लोगों को बहुत, लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, तमाम जर्नलिस्ट को तकलीफ है कि उन्होंने मीडिया का नाम लिया था ना। लोगों का ख्याल ये है कि मीडिया तो झूठ ही बोलता। ये तो आप मुझे लतीफा सुना रहे हैं। नहीं, सीरियसली, वाकई, क्योंकि जो जर्नलिज्म है उसकी तो एक ही बेस है कि सच तो सिर्फ मीडिया की बात नहीं, मैं तो सबकी बात की, सारे माशरे में झूठ है जी। लेकिन उसमें तो मीडिया भी शामिल है। लेकिन वो स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना, वो कहते हैं सारा मीडिया झूठा है, तो वो तो जर्नलिस्ट तो बड़े परेशान है इस बात पे, क्योंकि हमारी तो स्टैंडिंग ही ये है सच, क्योंकि हम तो सच के सामने खड़े रहते हैं हमेशा। जी बहरहाल सही बात है, सच के सामने हमेशा खड़े रहते हैं और कई किस्म के झूठे प्रोग्राम बना के और झूठे लोगों को ब्लैकमेलिंग के प्रोग्राम बना के और उसके ऊपर भी जनाब ये बिल्कुल स्टैंड लेते हैं, खड़े रहते हैं। जो माशरे में हो रहा है और जो किया जा रहा है वो आपके सामने है। तो ये कैसे बोलने वाला तो कुछ 100 में एक भी नहीं। तो ये कैसे झूठ को निकाला जा सकता है और सच को बढ़ाया जा सकता है? ये इसके लिए तो अल्लाह के रब होने का यकीन, कि पालने वाला अल्लाह है। तुम्हारा रिज्क आसमानों पर है, तो अल्लाह के रब होने का यकीन आएगा तो झूठ से अपने आप बचेगा और क़यामत के दिन अल्लाह को हिसाब देने का ख्याल आएगा तो अपने आप झूठ से बचेगा। ये हम जबरदस्ती सच नहीं बुलवा सकते। ये सारी बुराइयों की जड़ है। एक हदीस सुना, एक शख्स आया, कहने का या रसूलुल्लाह, मेरे अंदर हर ऐब है, लेकिन आप मेहरबानी करें, मुझे कोई एक गुनाह बता दे मैं छोड़, मैं सारे नहीं छोड़ सकता। तो आपने फरमाया कि झूठ ला था, झूठ नहीं बोल। उन्होंने कहा ये तो बड़ा मसला आसान हो गया, लेकिन जब आगे उसको प्रैक्टिकल करने लगा तो फिर पता चला कि ये तो सच बोलना पड़ेगा, तो मेरी रसवाई है। तो हर गुनाह छोड़ता गया यहाँ तक कि हर चीज से अल्लाह ने उसको निकाल दिया। अच्छा, ये फरमाइएगा, आपने किसी बहुत बड़ी बात है जनाब, उनको सिर्फ एक काम का बताया उस शख्स को कि सिर्फ झूठ नहीं बोलना, और एक झूठ ना बोलने की वजह से उसकी तमाम की तमाम बुराइयां छूट गईं।
ٹیلی ویژن کے مالک کا ذکر کیا ہے کہ اس نے کہا کہ پھر تو چینل بند کرنا پڑے گا, جھوٹ تو نہیں بند ہو سکتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا نام ضرور بتائیں, کیونکہ وہ جو بھی مالک ہوگا, ہم جرنلسٹ آپ سے اتفاق کرتے ہیں وہ ٹیلی ویژن چینل چھوڑ دیں گے. آپ بتائیے. نہیں, یہ غیبت ہے, یہ میں کبھی نہیں کرتا ہوں. کیونکہ ہم سب کا خیال یہ ہے کہ جرنلسٹ تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں. اگر جرنلزم اور جھوٹ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے مولانا کبھی بھی. میں اس کا نام نہیں بتا. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں جناب چودھری صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. جرنلسٹ اور جھوٹ اکٹھا نہیں چل سکتے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ جرنلسٹ نہیں ہے, اور جو جھوٹ نہیں بولتا وہ جرنلسٹ ہے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ جرنلسٹ نہیں ہے, اور جو جرنلسٹ ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں, ٹو دی پوائنٹ بات کر رہے ہیں. کسی کی کمی کو بتانا یہ غیبت ہے. جی اچھا, اس میں ایک تھوڑی سی میں رہنمائی چاہتا ہوں آپ سے. یہ فرمائیے گا کہ ٹیلی ویژن چینلز کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہیں؟ ڈراموں میں بولتے ہیں, ٹیلی ویژن شوز جو ہیں وہ جھوٹ بولا جاتا ہے, نیوز کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے, جو مارننگ شوز ہے اس کے اندر جھوٹ بولا, کہاں کہاں جھوٹ بولا جاتا ہے؟ میں اس کا انالیسس کر کے کہا, پہلی میں اتنا لمبی بات کر کے تھکا پڑا ہوں, تو آپ آسان سوال کریں. یہ بہت آسان ویسے آنیسٹلی, کیونکہ میں تو آپ کا فین. جھوٹ تو بولا جاتا ہے نا, ڈراموں میں جھوٹ بولا جاتا ہے, اور کہاں بولا جاتا ہے؟ دیکھیں ڈرامہ میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ ایک ڈرامہ ہے, تو ڈرامہ کیا ہے؟ ایک ڈرامہ ہے, تو ڈرامہ جھوٹ ہی ہوتا ہے نا جی. آپ چودھری صاحب ایسے ہی نا مزے لیا کریں, ٹھیک ہے. مولانا میری دوستی بھی آپ کے ساتھ, اور یہ دوستی چلنے والی دوستی ہے. آپ کے قلم کا مرید. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں جھوٹا جرنلسٹ ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں؟ نہیں چودھری صاحب آپ جھوٹ نہیں بولتے یار. نہیں آپ جھوٹ نہیں بولتے چودھری صاحب, کیا کر رہے ہیں یار؟ اتنے بڑے جرنلسٹ ہو کے کیسے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس کا مطلب سارا میڈیا پہ جھوٹا نہ ہوا, ایک آدھ ایگزمپشن ہے اس کے اندر. سارا جب سارے کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ 100 میں 100 نہیں ہوتے, اکثریت پر ہوتا ہے. اکثریت. اچھا, اس میں نا کیونکہ وہ جب آپ ایک سٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے آئی نا کہ سارا میڈیا ہی جھوٹا ہے, تو اس کے بعد جرنلسٹ جو ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ٹیلی ویژن شوز بھی ہوئے ہیں, اس پہ لوگوں نے بہت اعتراض کیا ہے کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جھوٹا ہے دوسرا جھوٹا ہے, تو جھوٹے کو جھوٹا کہیں منہ پہ, آپ میرے سامنے کریں, میں اس کو ابھی جھوٹا کہوں گا آپ کے سامنے. منہ پہ کہنا حرام ہے. تو پھر سچ تو چھپانا نہیں چاہیے ویسے مولانا. نہیں شریعت کے جو احکام ہیں نا, ان کی باریکیاں بہت زیادہ ہیں, تو کسی کو رسوا کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے. صحیح بات. لیکن مولانا میں آپ سے ایک چیز سے, ایک آدمی آیا کہ جی میں نے جناح کیا ہے, مجھے پاک کریں. آپ نے منہ دوسری طرف پھیر کر فرمایا چلا جا, کوئی نہیں کیا تم نے. 4 دفعہ آپ نے اس کو ہٹایا کہ یہ انکار کر دے, لیکن وہ جب مصری ہو گیا تو حد لگائی. اچھا ویسے مولانا میں آپ کے سامنے بالکل اس وقت ظاہر ہے بے شمار لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کے بہت زیادہ زائرین ہیں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے صرف فینس نہیں ہیں, لوگ زائرین ہیں آپ کے, لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں اس محبت کا عینی شاہد بھی ہوں. آپ اس وقت ظاہر ہے پوری قوم کے سامنے موجود ہیں. میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ کوئی شخص خواہ اس کا تعلق میڈیا کے ساتھ ہے, یا سیاست کے ساتھ ہے, یا حکومت کے ساتھ ہے, یا وہ عام آدمی, اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہونی چاہیے کو, اور ناقابل برداشت ہے. لیکن ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ سارا میڈیا جھوٹا نہیں ہے مولانا. ہم لوگوں نے بڑی جان لڑائی ہے, یقین کریں, اس سچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے. جس طرح ہم روڈ ٹکٹکی پہ چڑھتے ہیں مولانا, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا. لیکن ہمیشہ جب اکثریت کسی کام پر ہوتی ہے تو ساروں کو کہہ دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ سارے 5 انگلیاں تو برابر کبھی بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ ہیں, حسن نثار صاحب ہیں, بڑے زبردست لوگ ہیں, اور کہ میں زیادہ تو جانتا نہیں ہوں, لیکن حسن نثار صاحب ہیں, آپ ہیں, اور ابھی تک حامد میر کا نام ابھی تک نہیں لے رہے مولانا صاحب. تو ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ حامد میر جھوٹا ہے, لیکن چونکہ اس نے وہ چور کی داڑھی میں تنکے والا حساب اس طرح کر دیا ہے کہ اتنا زیادہ اس نے مطلب اپنے آپ کو اشتہار بنا کے رکھ دیا ہے کہ اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید چور کی داڑھی میں تنکا ضرور ہے. آپ ہیں, حسن نثار صاحب ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں, لیکن
یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے الٹے راستے پر ہیں, آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ کیونکہ آخری سوال آپ سے, میں مترادہ نہیں بنانا چاہتا, میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو محبت جن سے کی جائے ان کو مترادہ نہیں بنایا جاتا. تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو سب کو کہہ دیا ہے تو یہ آپ کی طرف سے ذرا زیادتی ہو گئی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ پھر آپ سب سے تو نہیں تو کم از کم وہ لوگ جو سچ بول رہے ہیں ان سے تو معذرت کرنی چاہیے آپ کو. بالکل میں کرتا ہوں معذرت, کھلے عام معافی چاہتا ہوں, لیکن آپ بالکل جناب, آپ نے مولانا سے معافی منگوائی اور مولانا نے کھلے دل کے ساتھ تمام لوگوں کے, ان تمام لوگوں سے کہ جھوٹ جو نہیں بولتے. مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اکثریت کے لیے لفظ استعمال کیا ہے. جب اکثریت کے لیے لفظ استعمال کیا ہے تو لازمی بات ہے کچھ 99% لوگ اگر خراب ہیں تو 1% لوگ جھوٹ نہیں بولتے, تو ان لوگوں سے مولانا نے معذرت کر لی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جاوید چودھری آپ بھی انہی 1% لوگوں میں شامل ہوں گے, حسن نثار آپ بھی ان 1% لوگوں میں شامل ہوں گے, مبشر لقمان آپ بھی ان 1% لوگوں میں شامل ہوں گے. حامد میر آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو مولانا آپ کا نام نہیں لے رہے, تو میں بھی آپ کا نام لینے کی جسارت نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ 99% لوگ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو 1% لوگ کم از کم اس میں سچ بھی بولتے ہیں. مولانا کا بہت اعلیٰ ظرف, بہت بڑا جگر, بہت بڑا سینہ کہ انہوں نے جناب کھلے عام معافی مانگ لی, اور چودھری صاحب آپ نے ان کو معافی منگوانے پہ مجبور کیا. یہ آپ کی اپنی اعلیٰ ظرفی ہے یا جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں, لیکن میرے لحاظ سے ٹھیک ہے, آپ نے ایک بات کو کلیئر کر دی اور ایک مطلب کچھ لوگوں کے درمیان میں صلح بھی کروا دی آپ نے جاتے جاتے, تو بہت ہی اچھی بات ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی.